أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ہم تمام کو دعوت کی محنت کی نسبت پر اجتماع میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے. وما توفیقی الا باللہ. اللہ کا نام بھی اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی لے نہیں سکتا. اللہ پاک تو بڑے قدردان ہے، لیکن آدمی کی زندگی میں طلب چاہیے. بہت سال پہلے ہم لوگ مکہ مکرمہ بیت اللہ کے سامنے ایک بلڈنگ میں رہتے تھے اور وہیں سے کہیں سفر کرنا تھا. ایک گاڑی کر کے ہم لوگ جا رہے تھے تو ڈرائیور سے میں نے کہا کہ تم تو بڑے خوش قسمت ہو کہ بالکل مسجد حرام کے سامنے کھڑے رہتے ہو، یہیں سے پیسنجر کو اٹھاتے ہو، پیسنجر کو یہیں چھوڑتے ہو. جب چاہے تب مکہ، جب چاہے تب بیت اللہ، جب چاہے تو مسجد حرام، جب چاہے تب ملتزم، جب چاہے تب عمرہ. تم تو بڑے خوش قسمت ہو. تو وہ رونے لگا. میں سمجھا خوشی کے مارے رو رہا ہے. بہت رویا تو میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ میں نے کوئی برا بھلا تو نہیں کہا. اللہ نے آپ کو بیت اللہ کے قریب رکھا ہے اور نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے نماز کے برابر ہے. آپ کی 5 نمازیں یہاں ہوتی ہوگی. اب جب چاہو تب طواف کرتے ہوں گے. طواف کرنے والوں کو اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہیں. بیت اللہ کے طواف کرنے والوں کو 60 رحمتیں اللہ عطا فرماتے. نماز پڑھنے والوں کو 40 رحمتیں. صرف اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں پر اللہ پاک 20 رحمتیں اتارتے. پھر آپ جب چاہے تب مسجد عائشہ جا کر عمرہ کرتے ہیں. تو آپ تو خوش قسمت ہے. وہ کہنے لگا مولانا میں تو بد نصیب ہوں. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ بولے آخری 10 سال سے میں پیسنجر یہاں سے اٹھاتا ہوں، کبھی مدینہ لے جاتا ہوں، کبھی بدر لے جاتا ہوں، کبھی ادھر اور محلے میں لے جاتا ہوں، لیکن 10 سال ہو گئے اس کے باوجود بھی بیت اللہ میں داخلے کی توفیق نہیں ملی. 10 سال ہو گئے. بیت اللہ کے سامنے رہنے والا جب ناقدری کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی بیت اللہ سے محروم کر دیتے. اللہ پاک نے بڑا کرم فرمایا، بڑا رحم فرمایا. ہم تمام کو اپنی اپنی مشغولی سے نکال کر اجتماع کی شرکت کے لیے قبول فرمائے. یہ جو ہمارا جمع ہونا ہے، ایک بزرگ یوں فرماتے ہیں کہ عمومی اجتماع عمومی ہدایت کا ذریعہ بنا ہے. ہمارے بہت سے بھائی پہلی مرتبہ کسی اجتماع میں گئے ہوں گے. آج بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ہم نے چھاپی کے اجتماع سے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا اجتماع تھا جہاں حضرت شریک ہوئے تھے، بولے اس اجتماع سے اللہ پاک نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی. میں اور آپ بھی اللہ پاک نے پہنچایا ہے. ہم دین کی جس سطح پر چلتے ہیں اس سے اوپر کی دین کی سطح اللہ پاک ہمیں نصیب فرماوے.
ہمیں ایمان میں، ہمیں نماز میں، ہمیں علم میں، ہمیں اخلاق میں، ہمیں اکرام میں، ہمیں اخلاص میں، ہمیں قربانی میں، ہمیں تقوی میں، طہارت میں، توکل میں، قناعت میں، زہد میں، دنیا سے بے رغبتی میں اللہ پاک ترقی نصیب فرما۔ میں اور آپ نیت کر کے بیٹھے، صرف ہمارا مقصد سننا نہ ہو، آئے سنے اور چلے گئے، بلکہ آگے بڑھنے کی فکر ہو۔ جو دین کی جس سطح پر ہے اس سے اپنے آپ کو آگے بڑھاوے، یہاں تک کہ جیسے حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ بعض آدمی 40 سالہ زندگی گزارتے ہیں اور فرشتہ ان کے نامہ اعمال کو لے کر کہتا ہے کبھی بھی ان کے نامہ اعمال میں میں نے کوئی گناہ نہیں دیکھا۔ ایسی ترقی کر گئے، اتنی ترقی کر گئے کہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ گئے، اتنی ترقی کر گئے کہ جس گلی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے اس گلی سے شیطان اپنے راستے کو بدل دیتا تھا۔ اتنی ترقی کر گئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو بولو کون ہوتے؟ حضرت عمر ہوتے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی سخت گرمی میں دوپہر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل رہے تھے اور ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ نیچے کچھ ایسی نیچان والی زمین تھی۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ بولے نہیں، میرا اپنا وہ دن میں یاد کرتا ہوں کہ یہاں میں اپنے گھر کے جانوروں کو چرانے کے لیے آتا تھا اور میرے والد میرے پھوپھی کبھی یوں کہتے تھے عمر تیرے کو تو جانور چرانے بھی نہیں آتے، 10 لے کے جاتا ہے اور 9 لے کر ریٹرن ہوتا ہے، 25 لے کے جاتا ہے اور 24 لے کر ریٹرن ہوتا ہے۔ بولے ایک زمانہ وہ تھا، پھر لوگوں نے ان کو عمری کہا، حضرت عمر کو عمری کہتے تھے، پھر عمر ابن خطاب بنے، پھر اتنی ترقی کہ اللہ پاک نے ان کو امیر المؤمنین بنا دیا، اور اتنی ترقی ہوئی کہ ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا نبی بعدی، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو اللہ پاک حضرت عمر کو نبی بناتے۔ اتنی ترقی ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ارادہ اور کوئی اندر کی سوچ ہوتی، ان کی رائے ہوتی تھی اور اللہ پاک کی طرف سے قرآن پاک کی آیت اترتی تھی۔ 17-18 جگہ ایسی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوتی تھی اور اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے اتنا آگے بڑھایا۔ میں اور آپ بھی اللہ نے پھر ایک موقع دیا، پتہ نہیں آئندہ سال کا اجتماع ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن آج اللہ نے موقع دیا ہے، 2 دن اجتماع میں بیٹھے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سن رہے ہیں، ہم دل کے اندر اپنی نیتوں کو بناتے چلے جاوے، جو کوتاہیاں ہوئی ہے اس پر توبہ کرتے چلے جاوے۔ جو آدمی توبہ کرے گا، جو آدمی نیت کر کے آگے بڑھے گا، اللہ پاک اس کو آگے بڑھائیں گے۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر۔ مثلا 2.5 گھنٹے ہمارے نہیں لگتے تھے، آج ہم نیت کر لیں، ایک گشت ہوتا تھا دوسرا گشت نہیں ہو رہا تھا یا کبھی کبھی چھوٹ جاتا تھا، آج اس کی پابندی کی نیت کر لیں۔ یہ جو ہمارے مقامی 5 اعمال ہے، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 5 اعمال کی پابندی اگر کر لیتا ہے آدمی تو اللہ پاک اس کو ایمانی اور روحانی ترقی عطا فرمائیں گے، اس کا ایمان بھی بڑھے گا اور اس کے اندر کی روحانیت میں بھی ترقی ہوگی۔ اللہ پاک کی طرف سے
یہ اللہ کی طرف سے ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی لگا دی، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات یہ ہے کہ آپ رات دن محنت میں لگتے تھے. نبیوں والا کام اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس دعوت کی محنت کو کار نبوت سمجھتا ہوں. اس میں دونوں پہلو ہے. ایک تو باہر کی نقل و حرکت ہے، چلہ لگایا، 4 مہینے لگائے، 3 دن لگائے، بیرون کا سفر کیا، مستورات کے ساتھ چلہ لگایا. لیکن اکثر اوقات آدمی اپنے مقام پر لگاتا ہے. ارے بولو، لگاتا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی ہر سال 4 مہینے لگاوے تو مقام پر کتنا لگے گا؟ 8 مہینے. ایک آدمی ہر سال چلہ لگاتا ہے تو مقام پر کتنا لگے گا؟ 11.5 مہینے. تو زیادہ وقت اس کا کہاں لگتا ہے؟ ارے بولو. لیکن کسی کو بھی کسی کو اللہ پاک توفیق عطا فرماتے ہیں کہ جن کا وقت خارج اللہ کے راستے میں زیادہ نکلتا ہے. ایک ہمارے ایک علاقے کے حاجی صاحب تھے. ان کے انتقال کے بعد کسی نے بتلایا کہ ان کے 54 مرتبہ 4 مہینے لگے. کتنی مرتبہ؟ 54 مرتبہ. 80 سال کی عمر تھی تو تقریباً 26 سال کی عمر سے انہوں نے شروع کیا ہوگا، یا اس سے بھی پہلے. زندگی کے آخری 2-3 سال تو بہت بیمار رہے. پھر ان کے علاقے میں جا کر میں نے اس بات کو دہرایا کہ آپ لوگ بھی نیت کرو نا 4 مہینے کی. آپ کے علاقے کے ایک حاجی صاحب تو 54 مرتبہ 4 مہینے لگائے. تو پیچھے سے ایک آدمی نے پرچہ بھیجا، صرف 54 مرتبہ 4 مہینے نہیں لگے، ہر سال 2 مہینے لگاتے تھے، ہر مہینے 10 دن لگاتے تھے، روزانہ کے 8 گھنٹے لگاتے تھے. کبھی مہینے میں 10 دن لگانے کے بعد کوئی جماعت اسٹوڈنٹ کی یا اپنی مسجد کی تیار ہوتی تھی اور کوئی لے جانے والا نہیں ہوتا تھا تو 3 دن ایکسٹرا لگتے تھے. مولانا 54 مرتبہ 4 مہینے اگر گنو گے تو تقریباً 18 سال ہو گئے. 18 54. ایک سال میں کتنی مرتبہ 4 مہینے آتے ہیں؟ 3. تو 54 مرتبہ لگائے تو کتنے سال لگ گئے؟ 18 سال تو ان کے لگ گئے. پھر ہر مہینے کے 10 دن لگتے تھے تو پھر 1/3 اور لگ گئے. اگر مان لو 80 سال کی عمر ہے اور آخری 2-5 سال چھوڑ دو، بالغ ہونے کے چھوڑ دو، اگر 60 سالہ زندگی تبلیغ میں لگی ہے تو ہر مہینے کے 10 دن تو 1/3 60 سال کے کتنے ہو گئے؟ 20 سال. 20 اور 18، ارے بولو 38. 8 گھنٹے روزانہ لگتے تھے، اس کے بھی تہائی گن لو. 24 گھنٹے کا تہائی 8 گھنٹے ہوگا نا، تو کتنے لگیں گے؟ 20 سال. کتنے ہو گئے؟ 38. اور اتنا وقت اللہ کے راستے میں لگ گئے. لیکن ہمارا تمہارا زیادہ وقت مقام پر لگتا ہے، کم وقت اللہ کے راستے میں لگتا ہے. آج تو یہ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ زیادہ وقت اللہ کے راستے میں لگائیں گے، اور جو کچھ بچا کچا ہوگا وہ انشاءاللہ مقام پر لگائیں گے. لگاؤ گے؟ ارے لگاؤ گے؟ زور سے بولو نا. عرش تک آواز پہنچے گی تو وہاں قبولیت کی مہر لگے گی، اور جب قبولیت کی مہر لگ جائے گی تو پھر قبول تو کون کریں گے؟ توفیق دینے والے کون ہیں؟ وما توفیقی الا باللہ. آدمی نیت کرتا چلا جاوے.
آج بھی دنیا میں ایسے اللہ والے موجود ہیں کہ جن کے دنیا میں ہر سال 10 مہینے لگتے، 10.5 مہینے لگتے، 11 مہینے تک لگ جاتے، آج بھی ہے۔ میں اور آپ آگے بڑھنے کی سوچیں، اس لیے مقامی محنت جب تک کہ یہ طے کر کے نہ رکھے کہ ہر سال 11.5 مہینے مقام پر ہی رہیں گے، ترقی کرے۔ بھائی چلہ لگا ہے تو آئندہ کتنا لگائیں گے ہر سال؟ ارے بولو نہیں، جھوٹ سے بولو، 4 مہینے، پھر 4 مہینے لگتے رہیں گے اور آگے ترقی کر کے کتنا لگائیں گے؟ 6 مہینے، نہیں ایک دم نہیں، دھیرے دھیرے اوپر چڑھیں گے۔ پھر 6 مہینے لگانے کے بعد پھر اللہ توفیق دے گا تو اور لگائیں گے۔ لیکن اتنی نیت کرو کہ انشاءاللہ جب تک کہ مقام پر رہیں گے مقامی 5 عملوں کی پابندی کریں گے۔ کرو گے؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ دیکھو 5 عملوں کے ہم سب حافظ ہیں، لیکن کمی عمل کرنے کی ہے۔ کمی کس کی ہے؟ عمل کرنے، جانتے تو سب ہے۔ ایک آدمی حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، اللہ کے راستے میں جا کر 4 گھنٹے تعلیم، کہیں اسٹیشن پر انتظار ہے ٹرین کا تو وہاں تعلیم، ہوائی جہاز کے انتظار میں وہاں تعلیم، کہیں پارکوں میں گئے تو تعلیم، ہر جگہ تعلیم تعلیم تعلیم۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ تعلیم کے ذریعے سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے سمندر کو کوزے میں بھر دیا۔ سمندر کوزے میں آ سکتا ہے؟ حضرت جی نے بھر دیا۔ حضرت جی نے چھوٹی سی مختصر بات بتلا کر اتنا عمومی مجمع کو سمجھا دیا، یوں فرمایا کہ جتنی ہماری معلومات ہے، جتنی ہماری بولو نا معلومات ہے، وہ سب معمولات میں منتقل ہو جاوے۔ جو جانتے تھے اس پر عمل کر۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ نماز کا پڑھنا فرض ہے، لیکن 100% نماز زندہ ہے۔ کل سے بزرگوں کو ایک دلوں میں ایک کڑن ہے کہ ماشاءاللہ کل بھی کارگزاری کے اندر ہمارے کالیڑا حلقے والے اور دوسری کالیڑا حلقے کی 8 یا 10 مسجد اور باقی حلقے کی کہیں 1 کہیں 2 ایسی 17-18 مسجد والوں نے یوں کہا کہ ہمارے یہاں 100% نماز زندہ ہے۔ حالانکہ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہماری تمام بستیوں میں، پورے خاندان میں اور پوری تمام علاقے کے ایک ایک بستیوں کے اندر یہ محنت ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں 100% نماز زندہ ہونی چاہیے۔ ارے نیت کرنا ہے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ ہم محنت کریں گے، نتیجہ اللہ نکالے گا۔ ہمارے خاندان میں کوئی بے نمازی نہ رہے، ہمارے گھرانے میں کوئی بے نمازی نہ رہے، ہماری گلی میں، ہماری بلڈنگ میں، ہمارے محلے میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہے، آپ کو اللہ پاک نے نرم بنایا، لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت کو چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میں کچھ نوجوانوں کو جمع کروں، یعنی نماز کے اوپر، کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے اوپر وعید ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی ایک نماز چھوٹ گئی، ایک نماز، گویا کہ اس کا مال، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی دکانیں، اس کا خاندان جیسا اجڑ کر اکیلا کھڑا ہو گیا، اس کی مثال دے کر آپ نے فرمایا اس سے بھی بھاری نقصان اس آدمی کا ہے کہ جس کی ایک نماز چھوٹ گئی۔ میں اور آپ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے اور آپ نے ایسی محنت فرمائی کہ 100% نماز زندہ تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھائی اور آپ نے معائنہ کیا. آپ نے دیکھا مسجد میں کون کون ہے. ایک آدمی نہیں تھے. کتنے؟ ارے بولو. ایک گیراجر تھے. سلیمان. حضرت شیخ نے لکھا ہے نا واقعہ. ارے بھائی سلیمان نظر نہیں آتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر چھوڑ دیا؟ نہیں. آپ نے اپنے چند صحابہ کرام کو لے کر اس کے گھر گئے اور جا کر تحقیق کی. ان کی والدہ کو پوچھا کیا بات ہے، آپ سلیمان نظر نہیں آئے؟ ماں نے کہا پوری رات نوافل میں مشغول تھے، عبادت میں، اپنے گھر میں اول وقت میں نماز پڑھ کر سو گئے، نماز نہیں چھوڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک ہم تمام کو سبق سکھلاتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا، یہ اگر پوری رات سوتے رہتے، فجر کی نماز مسجد میں آ کر بعد جماعت پڑھ لیتے، یہ ان کے لیے افضل اور اولا ہے. یہ گھر گھر کی ملاقات ہوئی. کیا ہوا بولو؟ ارے بولو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر گھر کی ملاقات. ہماری یہ دعوت کی مبارک محنت میں مقامی 5 عملوں میں گھر گھر کی ملاقات ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، میری اور میرے چاروں خلفاء جو راشدین ہیں ان کی سنت کو اختیار کر لیں. یہ صرف مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو بولو بہت اوپر سے آ رہا ہے. یہ دائیں بائیں کچھ لوگ سوئے تو نہیں؟ ذرا دیکھو نا نیچے نگاہ کر کے ذرا ان کو جگہ. یہ سونے کا زمانہ نہیں ہے. سونے کا زمانہ کہاں ہے؟ گھر نہیں ہے. ارے بولو. مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، ورنہ حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس کا انتقال ہو گیا، 5000 سال ہو گئے، وہ ابھی تک کہاں سوئے ہیں؟ ارے بولو. تو سونے کا زمانہ کہاں ہے؟ نیت کرو انشاءاللہ قبر میں سوئیں گے. دنیا میں کبھی موقع مل گیا تو تھوڑا سا آرام بھی کر لیں گے. اصل سونے کی زندگی تو آخرت ہے اور قبر ہے. یہاں تو محنت کرنے کا موقع ہے، اپنی آخرت کے بنانے کا موقع ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا خلق الموت والحیات، حیات اور موت، اس کے درمیان کی زندگی. یہ زندگی ایکم احسن عملا، یہ اپنے عملوں کو اچھے سے اچھا بنانے کا موقع ہے. ہماری نماز بھی اچھی ہو، ہمارا روزہ بھی اچھا ہو، ہماری حج بھی اچھی ہو، ہمارے ماں باپ کے ساتھ کا تعلق بھی اچھا ہو، ہماری صلہ رحمی بھی اچھی ہو، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ بھی اچھا ہو، ہمارا خروج بھی اچھا ہو، ہمارا اجتماع میں آنا بھی اچھا ہو، اور اجتماع کی تمام مجلسوں میں بیٹھنا بھی بولو. ارے بولو نہیں یار. تو سوتے سوتے تھوڑا اچھا بنے گا، اور تو جاگتے جاگتے اچھا بنے گا. نیت کرو انشاءاللہ 5 عملوں کی پابندی کریں گے اور کوئی مشکل نہیں. مقام پر رہتے ہوئے روزانہ اپنی مسجد و جماعت کا مشورے میں شریک ہو جانا. تھوڑی دیر 10 منٹ، زیادہ تھوڑا لمبا مشورہ ہوتا ہے. اتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے محلے کی بے دینی کیسے ختم ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہر کچے پکے مکان میں کیسے داخل ہو جائے. کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ لوگوں کو بستر اٹھواتے ہو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک علاقے سے دوسرا علاقہ، ایک ملک سے دوسرا ملک، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے بہت آسان لفظوں میں کیا فرمایا؟ جمعی ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے. آپ کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اٹھنے کی، شادی کی، خوشی کی، غمی کی، سفر کی، حجر کی، رات کی، دین کی، کمائیوں کی، خرچ کرنے کی، ایمانیات کی، عبادات کی، معاملات کی، معاشرت کی، جوانی کی، بڑھاپے کی. ارے بولو تمام سنتیں لے کر آئے کہ نہیں؟ اور کتنا نفع ہے. ایک آدمی پانی پیے گا، پانی پینے کی کتنی سنتیں ہیں؟ 7. بولو نا یار، 7. ایک آدمی 10 مرتبہ دن میں پانی پیے، کتنی سنتوں پر عمل ہوگا؟ بولو، حساب نہیں لگاتے. 7 2 7 10 70. ایک دن میں 70، 10 دن میں 700، 30 دن میں بولو نا 2100، 2100. یہ ایک مہینے میں ہوئی. 12 مہینے میں تقریباً 25,000. برابر ہے؟ ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ 10 سال میں بولو نا، 20 سال میں، 40 سال میں کتنی؟ 40 سال میں. ارے بھول گئے. ایک سال میں 25,000 تو 10 سال میں 2.5 لاکھ، 20 سال میں 5 لاکھ اور 40 سال میں 10 لاکھ. صرف پانی پینے کی سنت ہے. اگر 40 سال اس سے اوپر کی زندگی ہے، اگر کسی کی 80 سال کی زندگی ہے تو کتنا؟ 20 لاکھ. صرف نامہ اعمال میں پانی پینے کی سنت ہے. قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں کتنی جمع ہوگی؟ 20 لاکھ، 30 لاکھ. ارے بولو ہوگی کہ نہیں؟ اس دعوت کی مبارک یہ میں نے آپ کو ایک مثال دیا. نماز کی 51 سنت ہے، مسجد کے داخلے کی سنت ہے، سفر کرنے کی سنت ہے، کپڑے پہننے کی سنت ہے. آپ ان تمام کا ٹوٹل لگاؤ تو بولو لاکھوں سنتوں کا ثواب قیامت کے دن یہ آدمی لے جائے. ہماری دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شیخ نے مسواک کے 70 فائدے لکھے. ارے بولو لکھے کہ یہ سنت ہے نا، اس کے فائدے. ہر سنت کا نفع ہے، ہر سنت کا فائدہ ہے. میں اور آپ اس کا تصور نہیں کرتے، ورنہ ہر سنت کے پیچھے دنیا کا بھی نفع ہے، آخرت کا بھی نفع ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے مسواک کرنے کے 70 فائدے ہیں. مسواک کا عمل سنت ہے. کیا ہے؟ اور ہم سب کو آسانی کے ساتھ مسواک کا استعمال ہوتا ہے اور مسواک میسر بھی ہو جاتا ہے. مسواک کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. یہ جیسے مسواک ہے، ارے بولو سب کے جیب میں ہے کہ نہیں؟ رکھنا بھی آسان ہے، خریدنا بھی آسان ہے، اس کا استعمال کرنا بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. لیکن اس کے فائدے 70 سے زیادہ ہے. سب سے بڑا نفع یہ ہے موت کے وقت میں اللہ پاک کیا دے گا؟ کلمہ نصیب کرے. پھر آگے تم سوچو اس کلمے پر جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، جس کی موت کے وقت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی زبان سے نکل گیا، اس کو اللہ پاک کتنی بڑی جنت دے گا؟ دنیا سے 10 گنی بڑی جنت. کاریڑا چھوٹا، پالن پور اس سے بھی تھوڑا بڑا، پھر گجرات اور بڑا، ہندوستان اور بڑا، ایشیا، 7 بر اعظم، 2 حصے پانی اور 1 حصے زمین ہے. یہ دنیا کا ایک حصہ ہوا. ایسی اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک اللہ اس کو بنائیں گے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور ایمان پہ خاتمے کے لیے
آسان سنت کہ جس پر اہتمام کرنے سے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب کرے گا، وہ مسواک والا عمل ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اس دعوت کی مبارک محنت سے جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ ہم صرف اکیلے مسواک کو عمل کریں؟ نہیں، میرے خاندان، میری گلی، میرے تمام رشتہ دار، میرے محلے کے رہنے والے، پوری دنیا کے انسانوں پر محنت کر کے تمام سنتوں کو زندہ کرانا ہے۔ اب جب ہماری اپنی ذاتی زندگی، ایک سنت میں نے آپ کو گنوائی پانی کی، جس میں 20 لاکھ 40 لاکھ سنتوں کا ثواب ملے گا۔ اگر میں نے 10 آدمی کو سنت کے مطابق پانی پیتا کر دیا تو بولو ایک ایک کو تو 20 لاکھ ملے گی، اور میرے کو ان تمام کا ٹوٹل 20 لاکھ گنیا 10، 2 کروڑ۔ اگر میں نے اور بجائے 10 کے 100 آدمی کو کر دیا، یا ان 10 آدمی نے دوسرے 10 کو کرتے تو 100 ہو جاوے، تو میرے نامہ اعمال میں 2 کروڑ کی جگہ پر 20 کروڑ۔ کیلکولیٹر بھی فیل ہو جاوے اور کمپیوٹر بھی بولا۔ اللہ پاک نے اس کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والوں میں تم کو بہترین تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچاوے۔ ہماری مسجد اور جماعت میں بیٹھنے کے وقت کے اندر ہم ہر کچے پکے مکان میں اللہ کا حکم کیسے داخل ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیسے داخل ہو، ہم اگر محنت کریں، مشورہ کریں اور 10-15 منٹ کے لیے بیٹھ جاوے، جب اللہ پاک دنیا میں سنتوں کو وجود دے گا، جب ہر کچے پکے مکان میں اللہ کے حکموں کو اللہ داخل کرے گا، ہم بیٹھنے والوں کو، ہم فکر کرنے والوں کو، بولو اللہ پاک پورا ثواب عطا فرمائیں گے کہ نہیں؟ ارے بولو عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے خزانے میں کمی ہے؟ بھئی یہ 10 آدمی نے محنت کی اور ان کی برکت سے 100 آدمی لگ گئے تو 10 کو دے دو، 100 کو مت دو، نہیں، ان 100 کو بھی دے گا اور ان کا پورا ثواب 10 کو بھی دے گا۔ پھر اگر 1000 آدمی لگے، 1000 کی برکت سے 100 کو بھی ملے گا، 10 کو بھی ملٹیپل اس کا یہ چلتا رہے گا، اور اتنا زیادہ ثواب اللہ پاک عطا فرمائیں گے، جس کو قرآن یوں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، جس کو اللہ تجارت کہہ دے وے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی تجارت ہو سکتی؟ اچھا یہ بات تو اللہ کی طرف سے تے ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ پاک دین اسلام کو غلبہ کریں گے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ لوگوں کو ناپسند ہے تو کرنے والے تو اللہ ہے، لیکن ہمارا تمہارا مشورہ، ہماری تمہاری نقل و حرکت، ہماری تمہاری فکر، ہماری تمہاری تھوڑی سی سوچ، ہمارا تمہارا تھوڑی دیر بیٹھنا، اللہ پاک اس کو ذریعہ بنائیں گے، ورنہ ہر کچے پکے مکان میں دین کو داخل کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، میں اور آپ تھوڑے کریں گے۔ لیکن ہم محنت تو کر لیں، فکروں میں بیٹھ تو جاوے، 10-15 منٹ کا وقت تو فارغ کرے، اس پر اللہ پاک اتنا نوازے گا، تو جو آدمی محنت کرے گا، جو کوشش کرے گا، جو اپنے جان و مال کو لگائے گا، اللہ پاک اس کو کتنا بڑا آخرت عطا فرمائے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب روزانہ ابھی سے لے کر آج سے لے کر موت تک مسجد وار جماعت میں پابندی کے ساتھ بیٹھیں گے۔ کون کون بیٹھے گا؟ پکی بات، ایک دم پکی، ایک دم پکی۔ اب کون کون بیٹھے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ بھائی، بناس کاٹا تو بناس کاٹا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ایک عمل روزانہ کا، روزانہ کھانا ضروری، روزانہ سونا ضروری، روزانہ استنجا ضروری، ایسے روزانہ مسجد و جماعت میں بیٹھنا بھی بولو ضروری، ایک عمل۔ دوسرا عمل روزانہ کرنے کا، 2.5 گھنٹے ہمارے لگے مسجد کی آبادی کے لیے، محلے میں 100% نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات، ایمانیات، معاملات، معاشرت، اخلاق،
پانچوں شعبے کو ملا کر دین ہوتا ہے. اور اللہ پاک کا حکم ہے یا ایھا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. صرف نماز کا حکم ہے. ارے بولو، صرف نماز کو دین کہیں گے؟ صرف روزے کو دین کہیں گے؟ بعض آدمی کیا کہتے ہیں، مولانا آپ نے سب کچھ کرتے ہیں لیکن نماز کبھی نہیں چھوڑتے. پر سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولتا میں، تو باقی سب کی اجازت ہے. اپنے اور کچھ نہیں کرتے لیکن جماعت کی نصرت کر لیتے ہیں، تو باقی سب کی اجازت ہے. اپنے اور کچھ نہیں کرتے لیکن کاروبار میں سچ بولتے، مولانا کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو باقی کی اجازت ہے؟ نہیں، یہ دھوکہ ہے. ہمارا تو لباس، ہمارا چہرہ، ہماری شادیاں، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری تجارت، ہمارا ملازمت، بلکہ ہمارا تو چلنا بھی بولو دین ہے. اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے نیک بندے زمین میں نرمی کے ساتھ چلتے. تو ہماری 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے یہ محنت ہو، ہمارے محلے میں جتنے بالغ مرد ہیں، جتنے عورتیں ہیں، جتنے بچے ہیں، جتنے جوان ہیں، جتنے بوڑھے ہیں، جتنے مالدار ہیں، جتنے غریب ہیں، 100% محنت کر کے تمام کو پورے دین پر کھڑا کرنا ہے. اور آپ کہو گے کہ 2.5 گھنٹے کہاں سے لاؤے؟ تو اپنے جیب میں سے لانے کے. ارے بولو نہیں آپ، کس نے دیے؟ 24 گھنٹے کس نے دیے؟ اس میں سے 2.5 گھنٹے دینے کے. بھائی ایک آدمی میرے کو کہے کہ مولانا 50 روپے صدقہ کرو نا، تو میرے کو شاید تکلیف ہو، لیکن ایک آدمی دوسرا صدقہ دیتا ہو، میرے جیب میں سے نہیں جا رہے، تو میرے کو روکنے کی کوئی ضرورت ہے؟ میرے کہاں ہے؟ تو یہ 24 گھنٹے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس میں سے 2.5 گھنٹے دینے میں کیا تکلیف ہے؟ نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 2.5 گھنٹے روزانہ لگائیں گے. ایک آدمی نے سنایا کہ مولانا میری گھر والی 8 بجے ہمارے یہاں عشاء کی نماز ہوتی ہے، 8:30 بجے ہم لوگ محنت میں نکلتے ہیں، میں 9 بجے گھر گیا. میری بیوی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ تو میں نے کہا کہ 2.5 گھنٹے میں گیا تھا. کہاں گیا تھا؟ تو میری بیوی نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم. تو میرے کو پوچھا کہ مولانا یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے؟ کیا ہے یہ؟ ارے بولو نہیں، ارے ذرا زور سے بولو. میں نے تو لگایا 1/2 گھنٹہ، اور میری بیوی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ تو میں نے کہا 2.5 گھنٹے میں گیا تھا. تو میری بیوی نے کہا جھوٹ ہے، تم نے لگایا 1/2 گھنٹہ اور آدھے گھنٹے کو تم گنتے ہو 2.5 گھنٹے. تو میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ کے وہاں بھی 2.5 گھنٹے لگتے ہیں؟ ارے بولو بھیا، ایسے لگتے ہیں کہ 15 منٹ کو بھی 2.5 گھنٹے، آدھا گھنٹے کو بھی 2.5 گھنٹے، اور کم زیادہ کو بھی. ایسا مت کرو. پھر میں نے یوں کہا، میرے کو پوچھا مولانا 2.5 گھنٹے کیا ہے؟ وہ بیچارہ پرانوں کو دیکھا تھا کہ 1/2 گھنٹے لگا کر 2.5 گھنٹے کے تھے، تو اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا. اس نے میرے کو پوچھا مولانا 2.5 گھنٹے کیا ہے؟ میں کہا میں تو کالیڑا میں جا کر کہوں گا انشاءاللہ. تیرے کو تو کہتا ہوں لیکن کالیڑا میں جا کر بھی اللہ نے موقع دیا تو میں کہوں گا. تو جو میں نے اس کو کہا وہ 2.5 گھنٹے آپ کو بھی بتلا دوں. ارے بولو نہیں. 2 گھنٹے 29 منٹ اور 60 سیکنڈ کو 2.5 گھنٹہ کہتے ہیں. 2 گھنٹے، اب بولو آپ بھی، 29 منٹ اور 60 سیکنڈ کو. میں نے جو اس کو بتایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو نیت کرو کہ آج سے انشاءاللہ 2.5 گھنٹے ایسے لگائیں گے جیسے ابھی آپ بولے. 2 گھنٹے 29 منٹ اور 60 سیکنڈ.
اچھا اس کو آپ معمولی مت سمجھو. کیا ہوگا 2.5 گھنٹے لگ, بہت کچھ ہوگا. اپنے وہاں ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے نا گشت کے دن, اس کے بعد کیا ہوتا ہے بیان, بیان کے بعد کیا ہوتا ہے تشکیل, کے بعد کیا ہوتا ہے 5 عملوں کی تشکیل ہوتی ہے. ایک علاقے میں ہفتہ واری اجتماع تھا, 100 کا مجمع جمع ہو گئے, تشکیل ہوئی, بیان ہوا, تشکیل ہوئی 4 مہینے چلے کی. اس کے بعد مقامی محنت کی بات ہو. مقامی محنت میں 2.5 گھنٹہ انگوٹھا ہے. 2.5 گھنٹہ کیا ہے, کیا مطلب؟ اگر کسی کا انگوٹھا نہیں ہوئے اور 4 انگلیاں ہوئے تو پورا کام ہو سکتا ہے؟ ارے بولو, انگوٹھے کے بغیر تم کھانا کھاؤ گے تو آدھا نیچے گرے گا, آدھا منہ میں جائے گا. انگوٹھا اصل ہے. انگوٹھا ہے تو 5 لیٹر 10 لیٹر کی بالٹی پانی کی بھری ہوئی آدمی پکڑ لے گا, لیکن انگوٹھا نہیں ہے تو 2.5 گھنٹے تبلیغ میں کیا ہے, تک بولو نہیں تاکہ یاد رہے, انگوٹھا ہے. تو تشکیل کرنے والے نے یوں کہا, بھائی نیت کرو کہ تم میں سے 2.5 گھنٹے کون لگائے گا. تو 100 میں سے 50 آدمی نے کہے کہ ہم 2.5 گھنٹے لگائیں. تو تبلیغ والے باقی 50 کو چھوڑ دیتے ہیں. ارے بولو بھائی تم 2.5 گھنٹے نہیں لگاؤ گے, تو باقی کے 50 نے کہا ہم 2.5 گھنٹے نہیں لگائیں گے. اچھا 1.5 گھنٹہ کون لگائے گا؟ تو ان 50 آدمی نے ہاتھ اٹھائے. پہلے 50 نے 2.5 گھنٹے, ان 50 نے 1.5 گھنٹہ. کتنے ہوئے؟ 99. کتنے ہوئے؟ اب کتنے باقی رہ گئے 100 میں سے؟ بولو نہیں یار. تو تبلیغ والے ایک کو بھی چھوڑتے ہیں. ارے بولو نہیں یار, تم کو کوئی چھوڑے گا؟ تم میں سے ایک آدمی یوں کہے کہ میں 4 مہینے نہیں لگاؤں گا, تو کوئی چھوڑے گا تم کو؟ تبلیغ والے نہیں چھوڑتے. تو بیان کرنے والے نے پوچھا کہ بھائی صاحب تو کیا کرے گا؟ 2.5 گھنٹہ بھی نہیں, 1.5 گھنٹہ بھی نہیں. تو اس نے کہا میں آدھا گھنٹہ لگاؤں گا. تو تبلیغ والے چھوڑ دیتے ہیں, نہیں آدھا گھنٹہ تو آدھا گھنٹہ, اس کا نام بھی لکھ لیا. اب وہ باہر رہتا رہا, مثلاً پالنپور سے اپ ڈاؤن کرتا رہا, کالیڑا مثال دیتا ہوں, اور رات کو 11 بجے آتا تھا. کون؟ آدھا گھنٹے والا. اب وہ جیسے مسجد کے قریب آیا تو مسجد میں تو لوگ ہیں, 11 بجے تو رات کو. اس کا نفس یوں کہتا ہے کہ جا کر سو جانا, مسجد بند ہے, پورا گاؤں سو گیا ہے, سب کی لائٹیں بند ہیں. لیکن اس کا دل یوں کہتا ہے کہ تو نے آدھا گھنٹہ لکھایا ہے نا, تو امانت داری سے آدھا گھنٹہ پورا تبلیغ میں لگا لے. پھر نفس نے کہا کہ کہاں لگاؤں گا, مسجد کو تو تالا ہے. تو دل نے کہا مسجد کے اوٹے پر بیٹھ جا. تو نفس اور دل کا مقابلہ ہو رہا ہے, نفس اور دل کا. ہمارا بھی ہوگا. جن لوگوں نے 2.5 گھنٹے کی نیت کی ہے نا, ان کا نفس کہے گا کہ 1 گھنٹہ لگا کے چلے جانا ہے, اور دل کہے گا کہ نہیں, تو نے کالیڑا کے اجتماع میں 2.5 گھنٹے پر انگلی اٹھائی تھی. تو اس کا نفس اور دل میں مقابلہ ہوا. دل جیت گیا, نفس. وہ کالیڑے کا اجتماع میں کوئی آیا ہوگا تمہارے جیسا کہ اس نے نفس کو ہرا دیا, جیسے تم لوگ بھی ہرا دو گے نا. وہ مسجد کے اوٹے پر بیٹھ گیا, آدھا گھنٹہ لگانا ہے, اس لیے کہ دل جیت گیا, نفس ہار گیا. شیطان کے جو حملے تھے نا, سب سو گئے, مسجد کا دروازہ بند ہے, کون ملے گا. ارے بولو ایسی تمام باتیں ہمارے پاس بھی آتی ہے نا. فجر کی نماز کے بعد کون ملے گا, سب سو گئے. میں پوچھوں آپ کو, ان میں سے فجر کے بعد کون سوتا ہے؟ نہیں سوتے, نہیں سوتے. یہ لوگ نہیں سوتے, یہ آج سے نہیں سوئیں گے. تو آدمی خود سوتا ہے نا, تو سب کو کیا سمجھتا ہے, سب. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا.
بہت مجمع، رکشہ والے، اخبار بیچنے والے، مزدور، اسکول کے ٹیچر اور بھی بہت سا طبقات جگتا ہے. تو اس کو شیطان نے کہا تھا کہ سب سو گئے، لیکن نفس کی بات نہیں مانی، وہ آدھا گھنٹہ بیٹھ گیا. اب سامنے گھر سے ایک آدمی نیچے اترا، لائٹ آن کی، اپنی گاڑی 4 ویلر نکالی. یہ جلدی سے اٹھا. اس کا پہلا دن ہے تبلیغ کا. کون سا دن ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ بھائی محمد نام ہے. میرا نام یہ ہے. اب اس نے 2 جملے کہے. دیکھو، کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں. کامیابی اور ناکامی اللہ کے. دوسرا جملہ، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ 2 جملے نکلے. اس سے آگے وہ بات نہیں کر سکا، چونکہ پہلا دن ہے. ہوتا ہے نا، پہلا دن جب اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو اعلان کرنے والا، سنتوں کے بعد بیان ہوگا، اس کی جگہ پر کیا کہے گا؟ بیان کے بعد سنت ہوگی. ارے بولو، پہلے دن تو بھول معاف ہے. اس کا زیادہ نہیں نکلا. 2 جملے، کامیابی اور ناکامی اللہ کی، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ بس. یہ 2 جملے نکلے. بیٹھ، واپس آ گیا. آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا تو چلا گیا. اب اس کا روزانہ کا معمول ہو گیا. وہ آدمی جس سے اس نے بات کری تھی، یہ اپنی گاڑی کو نکالی کہیں جانے کے لیے. اس کی 2 باتیں سن کر واپس اپنی گاڑی کو گیریج میں ڈالی اور اوپر جا کر سو گیا. اس کو لگا کہ یار ایک آدمی باہر جانے والا تھا، اوپر سے نیچے اترا رات کے 11 بجے، اور اس نے گاڑی نکال کر کے گیریج تک آ گیا، سٹارٹ کر دی اور میری 2 باتیں کہی اور اس نے گاڑی بند کر کے واپس چلا گیا. یہ سوچتا رہ گیا. کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینے، 2 مہینے، 5 مہینے، سال کے بعد ان دونوں کی ملاقات ہو گئی. وہ دونوں دیندار بن گئے. وہ بھی لڑکا ملا، 3 دن چلا لگا کر آیا، یہ بھی کہیں مل گئے. اس نے اس کو پوچھا کہ بھائی صاحب، وہ اس رات کے اندر تو اوپر سے نیچے اترا، گاڑی نکالی گیریج میں اور گاڑی کو اسٹارٹ کری، اور تو نے میری بات سن کر واپس گاڑی کو رکھ دیا، کیا بات ہے؟ اب سننے کی بات. گھر کی ملاقات کوئی معمولی چیز نہیں. اس نے یوں کہا کہ میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. ہر سال میں الیکشن میں، کالج میں الیکشن ہوتا ہے تو میں اس میں جیتتا تھا. اس سال میں ہار گیا. جب اپنی ملاقات ہوئی اس سال میں کالج کے الیکشن میں، بولو نا، ہار گیا. میں نے دل میں طے کر دیا کہ میری بہت بڑی ذلت ہو گئی، میں جا کر خودکشی کر کے اپنا آپ کو موت کے حوالے کر دوں. میں یہ نیت سے نیچے اترا تھا کہ میں کیا کروں، مر جاؤں. کیا کروں؟ لیکن تو نے تو جو جملے کہے کہ کامیابی اور ناکامی، تو میرے دل میں آیا کہ اب تک میں کامیاب ہوتا تھا وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اس سال میں ناکام ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے. پھر دوسرا آپ نے جو جملہ کہا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو پھر میرے دل میں یقین آ گیا کہ ہر سال اللہ ہی میرے کو جتاتے تھے، اور اس سال میں ہار گیا تو اللہ ہی کی کوئی مصلحت ہے. تو میرے 2 جملوں نے، تیرے 2 جملوں نے میری اپنی نیتوں کو بدل دیا. میں نکلا تھا مرنے کی نیت سے، اور تیری دعوت، تیرے جملے، تیرا 5 منٹ کا میرے پاس کھڑے رہ کر بات کرنا، اور تیرا مسجد کے اوٹے پر آدھا گھنٹہ لگانا، یہ میری جان کی حفاظت کرنے کا ذریعہ بن گیا. اور اگر میں خودکشی میں مر جاتا تو جہنم میں چلا جاتا. تیری ایک ملاقات میری جہنم کی نجات کا ذریعہ بن گیا. کوئی معمولی چیز ہے؟ ہماری 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے پہلا عمل گھر کی ملاقات کا نظام کرنا. اگر ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے میاں جی محراب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر 15 دن میں ایک مرتبہ مسلمان کی بحیثیت اسلام اور ایمان کے ان کی ملاقات ہو جائے. گھر میں بیٹھ کر ملاقات ہو جائے. ایمان، نماز،
علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت اور دعوت کی بات کرے، آخر میں تشکیل کرے. 4 مہینے جاؤ گے؟ بولے نہیں. چلا جاؤ گے؟ بولے وقت نہیں ہے. اچھا 3 دن یہ ہفتے میں؟ بولے یہ ہفتے میں نہیں. آئندہ ہفتے میں؟ بولے آئندہ میرے بچے کی شادی ہے. تیسرے ہفتے میں؟ بولے میرے مہمان آئیں گے. چوتھے ہفتے میں؟ بولے ہاں چوتھے ہفتے میں جاؤں. اگر وہ کہے کہ اس مہینے میں نہیں جاؤں گا، کوئی بات. ہمارے یہاں روزانہ تعلیم کا عمل ہوتا ہے. آپ بھی بیٹھ جاؤ. گشتوں میں نہیں آتا تو گشت کی دعوت دے. 2.5 گھنٹے لگاتا نہیں تو 2.5 گھنٹے کی دعوت دے. یعنی ہماری گھر گھر کی ملاقات کے ذریعے سے اس کی دینی سطح، ایمانی سطح اوپر لانے کی محنت کرے. مصعب ابن عمیر مدینہ منورہ 1 سال کے لیے گئے. کتنے سال کے لیے؟ آپ نے محنت کی، گھر گھر کی ملاقات کا، گھر گھر میں جا کر دعوت دی. کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب گئے، مصعب ابن عمیر کی محنت کو 1 سال ہو گئے تھے. گھر گھر کی ملاقات کرتے تھے، فرد فرد کی ملاقات کرتے تھے. اس کے نتیجے پر اللہ پاک نے مدینے کے اکثر گھروں میں اسلام کو داخل کر دیا. گھر گھر کی ملاقات معمولی چیز نہیں. نیت کرو انشاءاللہ میں اور آپ بھی 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے گھر گھر کی ملاقات کا نظام قابو میں کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ ہمارے گھروں میں پہلی ملاقات ہو. بعض مرتبہ ہماری اپنی ملاقات نہیں کراتے تو ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم دوسروں کے گھر جاویں اور بیٹھ کر کے گھر میں بیٹھ کر کے بات کریں. 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے یہ پہلا عمل. دوسرا، ہمارے محلے میں جو بیمار ہے اس کی عیادت کرے. اگر کسی کو کوئی مصیبت آئی، انتقال ہو گیا، تعزیت کرے. کوئی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہے، اس کو وداع کرنے کے لیے جاوے. کوئی جماعت اللہ کے راستے سے آئی ہے، ہم اس کے ساتھ دیوے. اگر کوئی ڈاکٹروں کی، وکیلوں کی، انجینئر کی جماعت آئی ہے، ہمارے محلے میں انجینئر کون ہے، ڈاکٹر کون ہے، ہم ان کو لے جا کر ملاقات کریں. یہ ڈاکٹر کو سمجھا دیں. بعض مرتبہ ڈاکٹروں کو کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس وقت، ارے بولو 2.5 گھنٹے کا وقت. ایک ڈاکٹر صاحب میرے کو ملے، بولے مولانا معاف کرنا، اور تو سب 2.5 گھنٹے لگا سکتے، میں تو لگا ہی نہیں سکتا. ارے بھائی اللہ پاک نے جب دعوت کی محنت کو ہمیں دیا ہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ آدمی کر نہیں سکتا. بھائی میں تو کھا ہی نہیں سکتا، تو اللہ نے ہضم کرنے کی طاقت دی ہے تو ہی تو کھاتا ہے. میں تو چل سکتا ہی نہیں، تو تیرے کو پیر دیے تو چلنا تو یعنی کوئی مشکل نہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب ذرا معاف کرنا، میں نے کہا میرے کو بتاؤ نا کیوں آپ کر نہیں سکتے 2.5 گھنٹے؟ بولے میرے 3 دواخانے. کتنے؟ میری مشغولی بہت ہے مولانا. اچھا، میں نے کہا کہ چلو بتلا. پہلا دواخانہ کب کھلتا ہے؟ بولے 10 سے 1. کتنے گھنٹے ہوئے؟ 10 سے 1 کتنے گھنٹے ہوئے؟ 3. دوسرا دواخانہ کب کھلتا ہے؟ بولے 4 سے 6:30. تو کتنے ہوئے؟ 2.5 گھنٹے. 3 اور 2.5 5.5. تیسرا دواخانہ کب کھلتے؟ بولے 7 سے 10. کبھی 10:30 بج جاتے. اچھا 3.5 گھنٹے اور گنو. 5.5 اور 3.5 5.5 اور 3.5 برابر 9 ہوئے. میں نے کہا اور کیا کرتے؟ بولے ہم ڈاکٹر لوگ ہیں نا 6 گھنٹہ پورا سوتے ہیں. اچھا گن لو 9 اور 6. بولے مولانا تم لوگ تو جلدی کھاتے ہو، میں تو چبا کے کھاتا ہوں. میرے کو 1.5 گھنٹہ 3 وقت میں لگتا ہے. گن لو کتنا ہوا؟ 16.5. بولے تم لوگ تو جلدی فارغ بھی ہو جاتے ہو، جلدی غسل کرتے ہو، میرا تو 1 گھنٹہ روزانہ کا گن لو. اچھا کتنا ہوا؟ پھر میں روزانہ 1 گھنٹہ بیوی بچوں کے پاس بیٹھتا ہوں. اچھا میں روزانہ 1 گھنٹہ عصر کی نماز کے بعد ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں. کتنا ہوا؟ 19.5. پھر میرے کو کہنے لگے میں ڈاکٹر ہوں اور نئی دوائیں آتی ہے تو میں 1 گھنٹہ کمپیوٹر پر بیٹھ کر دواؤں کا ریسرچ کرتا ہوں.
गिन लो कितने हुए। मैंने कहा कुछ बाकी था डॉक्टर साहब? तो वो सर खुजाते थे, अब कहाँ से लेकर आ? मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका दिन कितने घंटे का है? बोले 24 घंटे का। और ये कितने हुए? अब कितने बच गए? ये लगा लो। तो कान पकड़ के कहने लगे वाकई में मैं तो अपने आप को मशगूल समझता था और मैं तो यूँ समझता था कि मैं तो खिदमत करता हूँ, डॉक्टर हूँ, बीमारों का इलाज करता हूँ। आज मेरे को पता चला कि मेरे पास भी 2.5 घंटे से ज़्यादा वक्त बचता है। हमारे वहाँ तो कोई ऐसा नहीं है, ताजिर हो, मुलाजिम हो, खेती बाड़ी करने वाला, वो भी अगर यूँ सोचे कि मेरे पास तो वक्त नहीं है, तो आप भी अपना शेड्यूल एक कागज पे लिखकर जरा। हमारे हजरत जी फरमाते थे लगने की जगह पर जानो माल वक्त नहीं लगेगा तो न लगने की जगह पर तो नियत करो इंशाल्लाह आज से 2.5 घंटे हम सब लगाएंगे। कौन कौन लगाएगा? पूरा हाथ उठा। कुछ लोग आधा उठा दे, इसका क्या मतलब? आधा घंटा लगाएंगे, 1 घंटा लगाएंगे। और जिन लोगों ने पूरा हाथ उठाया है वो इंशाल्लाह कितना लगाएंगे? मैंने आपको मिसाल दी ना, वो बीवी ने पूछा कि झूठ है, याद रहेगा। तीसरा अमल, 2 अमल हो गए ना, एक तो मशवरा करना, दूसरा 2.5 घंटे लगा, तीसरा घर और मस्जिद की तालीम। बाजे मर्तबा आदमी कहता है कि बिल्कुल नमाज शुरू होती है कि शैतान काम दिलाता है, याद दिलाता है, ये काम है, ये काम है, अब्बा की खिदमत करनी है, बच्चे को ऐसा अर्जेंट काम तुमको दिलाएगा कि जिस नमाज के बाद तालीम का हल्का बैठने का होगा उस वक्त के अंदर शैतान हमला करके हमको तालीम में बैठने नहीं देगा। अरे बोले ऐसा होता है कि नहीं? हमारे सामने तालीम होती है, मस्जिद में 100 आदमी नमाज पढ़ते, 20-25 तालीम में बैठे और 75 भागते, और बाजे तो सलाम का इंतजार ही करते हैं कि जैसे सलाम फिराई के बोलो। कैसे मैं आपको बताऊं, वो जो सिग्नल पर गाड़ियां खड़ी रहती है ना, वो इंतजार ही करते हैं कि सिग्नल खुले के सबसे पहले गाड़ी मेरी निकलनी चाहिए। ऐसे ये भी सलाम फिराया के सबसे पहले मैं भागूं, हालांकि कुछ बाहर जाकर मिलने वाला। अगर मकाम पर बैठे, हमारे नबी ने फरमाया हर नमाज के बाद एक दुआ कबूल होगी, आयतुल कुर्सी पढ़े, तस्बीह फातिमा पढ़े, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्र, ये तमाम दुआएं मसनून है। तो किसी एक नमाज के बाद तालीम होती है, मैं और आप नियत करें कि इंशाल्लाह तालीम के हल्के में बैठेंगे। इससे क्या होगा? अमली जिंदगी बनेगी। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, हमारे साथ 1987 में 87 में एक साथी 4 महीने में बांग्लादेश गए, जल्दी खा लेवे, जल्दी इस्तिंजा कर लेवे, जल्दी से पहली सब में आके बैठ जावे। तो मैंने एक दिन पूछा कि तू इतनी जल्दबाजी क्यों करता है? बोले मौलाना आप मेरे अमीर हो ना, तो मैं आपको कहता हूं, मैं एक मर्तबा तालीम के हल्के में बैठा, मैंने उस दिन एक नियत ये की, ऐ अल्लाह जो सुनूंगा अमल करूंगा। पहली नियत क्या की? अमल करने की। दूसरी मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह जो सुनूं तू अमल करने की तौफीक अता फरमा। अमल की तौफीक कौन देगा? तो अल्लाह से कहेंगे। और उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी मांगों को कबूल करूंगा। हमारी दुआ सुनने वाला कौन है? तो मैंने 2 नियत की, याद रहेगा, एक तो अमल करने की नियत और दूसरा अल्लाह से मांगना। मैं दोनों नियत करके, अल्लाह से मांग कर नियत करके तालीम के हल्के में बैठा। उस दिन ये हदीस आई, जो आदमी 40 दिन तकबीर उला के साथ, इखलास के साथ 40 दिन 200 नमाजें पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसको 2 परवाने देंगे, 2 सर्टिफिकेट देंगे, 2 डिग्रियां देंगे। कौन सी?
ایک سے نفاق سے بری ہونے کی اس کا معنی مومن ہے، دوسرا جہنم سے برات کی اس کا معنی جنتی۔ یہ 2 ڈگری ملتی ہے، انجینئر، وکیل، ڈاکٹر کی ڈگری ملتی ہے نا، میں تو اپنی زبان میں کہتا ہوں یہ بھی سرٹیفکیٹ اور ڈگری ہے۔ جو آدمی 40 دن 200 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، اللہ اس کو 2 پروانے دیں گے، ایک جہنم سے برات کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ بولے مولانا میں نے اس دن نیت کری تھی اللہ سے، اور میں نے دعا بھی مانگی تھی، اور میں نے اللہ سے کہا بھی تھا، اور میں نے اپنے دل میں نیت بھی بنائی تھی کہ جو سنوں گا عمل کروں گا، اس دن سے میری آج تک تکبیر اولیٰ کبھی بھی فوت نہیں ہوئی۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ کتنے سال ہو گئے، وہ حدیث کو سننے کو کتنے سال ہو گئے؟ بولے 18 سال ہو گئے۔ کتنے؟ ایک سال میں 40 دن کتنے مرتبہ آتے ہیں؟ بولو نہیں یار، گنت کچا ہے۔ 9 مرتبہ، 9 چوکے 36، 9 مرتبہ۔ 18 سال میں کتنے مرتبہ آیا؟ 9 162۔ کتنا؟ 162 مرتبہ اس کو پروانہ ملا ہے کہ تو جہنم سے بری ہے اور تو نفاق سے بری۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تعلیم میں بیٹھنے کا فائدہ ہوا۔ اب بولو جس کو نفاق سے برات کا یعنی مومن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن صحابی کے پاس منافقین کی فہرست تھی، ان کو جا کر پوچھنے لگے کہ میں تجھ سے پوری فہرست نہیں معلوم کرتا کہ اللہ کے نبی نے منافقین کی فہرست دی ہے، اس میں کون کون ہے، لیکن میرا نام تو نہیں۔ عمر ابن خطاب امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں۔ تو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہے، یہ تعلیم کا فائدہ ہے۔ کیا ہے بولو؟ اور بھی میں آپ کو وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا، ایک سبحان اللہ پر ثواب، صلہ رحمی پر ثواب، تکبیر اولیٰ کا ثواب، پہلی سب کا ثواب، دور سے پیدل چلنے کا ثواب، سلام کرنے کا ثواب، سورہ واقعہ پڑھنے کا ثواب، رات کو لیٹتے ہوئے سورہ تبارک الذی کی تلاوت کرنے پر کیا ملے گا، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، یعنی یہ تمام فضیلتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور وہ تعلیم کے حلقے میں جب آدمی تعلیم کا حلقہ بیٹھے گا اور اس پر یہ نیت کر کے بیٹھے گا کہ میں عمل کروں گا، تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے یہ روز افزو اس کی زندگی عملی بنتی جائے گی، دنیا کی زندگی گزرتی رہے گی اور آخرت کی زندگی بولو تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے۔ کون کون بیٹھے گا؟ دوسرا، گھر کی تعلیم ایسے وقت کے اندر جبکہ گھر کی مستورات، بچے، ہماری موجودگی اور گھر کی تعلیم 10-15 منٹ کی ہونی چاہیے، اس میں کبھی کبھی 6 نمبر کا مذاکرہ ہونا چاہیے اور ہمارے گھروں کا ماحول بنے۔ ہمارا چھوٹا سا بچہ یوں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، وہ کب ہوگا؟ جب وہ 6 نمبر کے ذریعے سے ایمان کی حقیقت، ایمان کے مقصد کو سنے گا۔ بھائی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ہمارے گھروں میں تعلیم کا حلقہ مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا یوسف صاحب کے حوالے سے، کہ ہمارے گھروں میں بے دینی کے آنے کی جو سوراخ ہے، اس گھر کی تعلیم کے عمل سے اللہ پاک اس سوراخوں کو بند کر دے گا۔ ہمارے گھروں میں بے دینی، بھائی شادی کے موقع پر بیوی اور بچے ایک طرف ہو جاتے ہیں، ارے بولو ہو جاتے کہ یہ کرنا ہی پڑے۔ اب اگر ہم نے گھر کی تعلیم کا حلقہ شروع کیا، اس میں سادگی، حضرت عائشہ کو 1 لاکھ درہم آئے اور سب کے سب صدقہ کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ایک مرتبہ میٹھی کوئی چیز بنائی۔ اب وہ پوچھا کہ بھئی یہ کہاں سے بنائی؟ بولے بیت المال سے میں نے کچھ جمع کیا۔ تو کہا کہ آج سے بیت المال میں اتنا مال کم لیں گے۔ وہ تمام فضیلتیں، تمام واقعات سنیں گے تو بولو ہماری بیوی بچوں کا ذہن بنے گا کہ تو نیت کرو انشاءاللہ گھر کی تعلیم بھی کریں گے۔ تعلیم تو ہوتی ہوگی، کس کے گھر میں تعلیم ہو رہی ہے؟ اچھا، اپنی ذات سے گھر کی تعلیم میں کون کون شریک ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ بہت سا مجمع بھی شریک نہیں ہوتا۔ آج سے نیت کرو کہ انشاءاللہ۔ اچھا، ایک ساتھی کی کل ملاقات ہوئی، بولا ہمارے یہاں تعلیم ہوتی ہے
میں نہیں بیٹھتا. میں کیوں نہیں بیٹھتا؟ بولے میں مشغول ہوتا ہوں. تو میں نے کہا اور کوئی وقت؟ بولے میرے پاس ٹائم ہوتا ہے مغرب کے بعد کا، تو بچہ نہیں ہوتا، وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے. تو میں نے کہا ایسا وقت کوئی نہیں ہے کہ جس میں تم، تمہاری بیوی اور تمہارے بچے؟ بولے ایسے تو پوری رات بھی گھر پہ ہوتے ہیں، کھانے میں بھی ہوتے ہیں، اور بھی اس نے 1-2 وقت گنا ہے. تو ہماری تعلیم کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ اپنے طور پر کوئی بھی وقت، ایسا وقت طے کر لے کہ جس میں گھر کے تمام افراد موجود ہو. ہمارے حضرت جی فرماتے تھے کہ ہمارے 6 مہینے کا دودھ پیتا بچہ بھی ہماری گھر کی تعلیم میں شریک ہونا چاہیے. تو نیت کرو انشاءاللہ ایسے وقت میں جب ہم بھی شریک ہو، گھر کے تمام افراد بھی ہو، انشاءاللہ گھر کی تعلیم کا عمل وجود میں لائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. چوتھا عمل، ہفتے کے 2 گشت کریں گے. کتنے گشت کریں گے؟ ارے بولو کرتے ہی ہے نا. کسی نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق کہا یہ تو پوری رات عبادت کرتے ہیں. وہاں تک پوری رات عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے سنا کہ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ یہ تو پوری رات عبادت کرتے ہیں، اس دن سے انہوں نے پوری رات عبادت کرنے شروع کر دی. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. تو میرا تو گمان یہ ہے کہ دونوں گشت آپ لوگ کرتے ہی ہوں گے. ارے بولو نا. تو نہیں کرتے تو آج سے کرو گے. ایک بات سنا تمہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دنیا کے لوگ ہم کو پیشن گوئی کرتے ہیں، سائیکلون چلے گا، ہوا چلے گی، تیز بارش ہوگی، زلزلہ ہوگا. ارے بولو کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن آج تک کسی نے علاج بتلایا؟ ہوا چلے گی تو اس کا علاج ہے، سائیکلون چلے گا، زلزلہ آئے گا، کیا کہتے ہیں گجرات میں، دھرتی کب، زلزلہ آئے گا، اس کا علاج ہمارا نبی نے بتلایا کہ اگر مسجدوں کے آباد کرنے کی محنت میں لگے ہیں، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور آخری رات میں اٹھ کر توبہ اور استغفار کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان تینوں جماعتوں کو دیکھ کر اس بستی میں عذاب کے بھیجنے کا ارادہ کرنے کے باوجود بھی اللہ اس عذاب کو موقوف کر دیتے ہیں. تو ہمارے گشتوں میں بولو مسجد کے آباد کرنے کی محنت ہے کہ نہیں؟ آپس میں اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور اللہ پاک توفیق دیتا ہے تو یہی مجمع رات کو کھڑا ہوتا ہے تہجد میں اللہ کے سامنے دعا ذکر مانگتا ہے. یہ گشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک دنیا کے عذاب کو موقوف کر دیتا ہے. نیت کرو انشاءاللہ ہم پابندی کے ساتھ دونوں گشت کریں گے. کون کون کرے گا؟ سب کریں گے. دوسرا گشت بھی کریں گے. دوسرا گشت کون کرے گا؟ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ. بے بناس کرے تو بناس کرتا ہے. پانچواں عمل کیا ہے؟ یہ بھی انگوٹھے کی طرح ہے. پانچواں عمل کیا ہے؟ 3 دن. یہ بھی کیسا ہے؟ اگر تم ناراض نہیں ہو تو ایک بات پوچھوں میں، گزشتہ کون سا مہینہ گیا تھا؟ نومبر میں 3 دن کس کے لگ گئے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا. 25, 30, 50 آدمی کے لگے. اب دسمبر چل رہا ہے. اب آج سے اپنے کو نیت کرنی ہے. جو آدمی 3 دن لگاتا ہے، من جا بالحسنتی فلہ 10 امثالہا، جو 1 لے کر آئے گا اللہ 1 کا کتنا دے گا؟ جو 3 دن لگائے گا بولو کتنے دن کا ثواب ملے گا؟ اتنا آسان نفع تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا کہ 3 دن نوکری کرے اور 30 دن کا پگار ملے. ایسا ہوتا ہے کہیں؟ یہ تو اللہ پاک نے، جو 1 لے کر آئے گا 1 کا 10 تو 3 کا کتنا ملے گا؟ اچھا ایک بات میں آپ کو پوچھوں، ایک آدمی 30 دن دکان، ملازمت، فیکٹری، کھیتی باڑی، مزدوری کرے، اللہ کتنے دن کی روزی دے گا؟ 30 دن کی. ارے بولو نہیں، کتنے دن کی؟ ایک آدمی 3 دن اللہ کے راستے میں لگاوے اور 27 دن کاروبار، ملازمت، فیکٹری، مزدوری، کھیتی باڑی کرے، اللہ کتنے دن کی روزی دے گا؟ لگ زور سے بولو. 27 دن کی تو نہیں نا. اب عقل مند کون، پہلا کہ دوسرا؟ ارے بولو.
تو میں تو عقل مندوں کچھ کہتا ہوں. ہم سب عقل مند ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو نہیں. کوئی آدمی اپنے آپ کو بیوقوف نہیں سمجھتا. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سورت آئے بہت سال پہلے, اور اس پر انہوں نے بیان کیا. ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے, دوسرے کو بیوقوف سمجھتا ہے. انہوں نے مثال دے کر یوں کہا, مثلا میری گھڑی میں 3:50 ہوئی, آپ کی گھڑی میں کتنے بجے؟ 3 نے. میں آپ کو کیا کہوں گا؟ تمہاری گھڑی پیچھے ہے. میں کیا کہوں گا؟ تمہاری گھڑی. اچھا تم لوگ میرے کو کیا کہو گے؟ ارے بولو, سمجھے؟ ایسے 4-5 مثالیں دی, میں نے آپ کو ایک ہی مثال دی. آپ اپنی گھڑی کو برابر کہو گے اور میں اپنی گھڑی کو, میری گھڑی میں 3:50 ہوئی تو میں کہوں گا آپ کی گھڑی پیچھے, اور آپ کی گھڑی میں 3:45 ہوئی تو آپ میرے کو کیا کہو گے؟ آپ کی گھڑی. یہ لیکن عقل مند آدمی, ایک آدمی 27 دن کاروبار کرے اور 3 دن اللہ کے راستے میں جاوے اور اس کو 30 دن کی روزی ملے, تو عقل مند کون؟ یہ دوسرا. اس کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. اور میں آپ کو سناؤں, میں تو آپ کو 27 دن کی بات کرتا ہوں نا, 27 دن محنت کرے. ایک آدمی کہنے لگا, مولانا میں تو سال میں 3 دن محنت کرتا ہوں, اللہ پورے 360 دن کی روزی دیتا ہے. کتنے دن محنت کرتا ہے سال میں؟ تو میں نے کہا بتا نہیں یار میرے کو بھی, تو میں بھی شروع کر دوں. وہ کہنے لگا میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن آپ ہے نا کالیڑا کے اجتماع میں جا کر پھر بیان کرو گے تو میں فری آپ کو نہیں کہتا. تو میں نے کہا کیا لے گا؟ بولے تم مجمع کو بتانے کی اجازت ہے, لیکن مجمع سے 4 مہینے کی نیت کرانا. تب میں بھی مجبور ہو گیا. ہاں اگر تم سب نیت کر لیتے ہو کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے, تو میں آپ کو بھی وہ کاروبار بتلا دوں. 4 مہینے لگاؤ گے سب؟ کون کون لگائے گا؟ پکی بات تو بتانا ہی پڑے گا. اس نے کہا ہے کہ نیت کرانا. اس نے یوں کہا کہ میں سال میں 3 دن, وہ بقرعید کے 3 دن ہوتے ہیں نا, میں چمڑے کا کاروبار کرتا ہوں. کس کا؟ اور 3 دن کی محنت سے اللہ پورے سال کی روزی میرے کو دے دیتا ہے. تو اللہ ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئے زمین پر روزی کا دینے والا کون ہے؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو یوں لگتا ہے کہ جو کمائے گا وہ کھائے گا, جو محنت کرے گا وہ کمائے گا. ارے بولے ایسا ہی ہے نا. ایک آدمی نے کہا, ایک آدمی کی تشکیل کرنے کے لیے گئے, بولے مولانا محنت کریں گے تو کھائیں گے. میں نے کہا بھائی ہمارے صورت میں تو 20% لوگ محنت کرتے اور 80% بیٹھے بیٹھے کھاتے. 20% اور 80%. بولے میرے کو بھی صورت لے جاؤ, میں بھی بیٹھے بیٹھے کھاؤں گا. پھر اس نے پوچھا ایسا کیسا کہ 20% دنیا میں کیا ہے, جو محنت کرے گا وہ بولو کھائے گا, کمائے گا. یہی ہے نا, بغیر محنت کے کھا سکتا ہے. تو اس کا بھی ذہن ایسا ہی تھا. میں نے کہا ہمارے صورت میں تو 20% لوگ کماتے ہیں اور 80% بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں. بولے کیسا ہو سکتا ہے مولانا, ہم بھی تو تمہارے قریب میں رہتے ہیں, پالنپور سورت سے قریب ہے, 200-300 کلومیٹر ہے. پالنپور کا نہیں تھا تو میں آپ کو کہتا ہوں. میرے کو بولے ایسا کیسا. میں نے کہا ہمارے وہاں ایک آدمی تھا, وہ دکان چلاتا تھا, اس کی شادی ہوئی تو کتنے ہو گئے؟ بولے میں نے کہا اس کے 3 بچے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ میں نے کہا وہ اکیلا کماتا تھا, اس کی بیوی اور 3 بچے بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں. بولے یہ تو ہمارے یہاں بھی ہے. ایک آدمی کماتا ہے 20%,
और 4 आदमी 80% बैठे बैठे। अरे बोल आपके वहाँ है? अल्लाह ने दुनिया में दिखला दिया, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, बाहर जाने की जरूरत नहीं, तुम अपनी जिंदगी को देख लो ना। और ये तो मैं कहता हूँ कि जिसके 3 बच्चे हैं वो, और जिसके 8 बच्चे हो गए, एक बीवी हो और एक खुद हो गए, तो कितने हुए सब मिलाकर? तो एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, मौलाना हम तो 10% कमाते, 8 बच्चे और बीवी, 9 आदमी 90% बैठे बैठे खाते। तो फिर मैंने उसको यूं कहा, मेरे यहाँ एक आदमी थे, काम करते थे, उसके 18 बच्चे थे, कितने, और उसकी बीवी, और अकेला कमाने वाला 20 है, कमाने वाला 1, 5%, और खाने वाले 95%। अरे बोलो है कि नहीं? तो दुनिया में ये नहीं समझे कि मैं हूँगा तोज कमाऊंगा, मैं रहूंगा तोज बीवी बच्चों की परवरिश होगी। ये यतीम खाने में जितने बच्चे हैं, बोलो इसमें कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील बनता है कि नहीं? अल्लाह का। तो नियत करो इंशाल्लाह, जैसे आपने 4 महीने की नियत की और 5 अमलों की नियत की, ऐसे सारी दुनिया में 5 अमल जिंदा हो, उसकी मेहनत भी हम सब करेंगे, करोगे इंशाल्लाह। अब देखो आपका हल्के बनेंगे, पर्चे है कि तो लाने के लिए आगे बेचारे इंतजार में है। हमारे गुजराती में है लखाणो ते, अरे बोलो नहीं यार, आपने नियत के लिए अल्लाह तक पहुंच गए। लेकिन ये लोग यूं कहते हैं कि अपने तो उस पर अमल करो ना, जो लखाणो ते वंचा। तो नियत करके कि मैं इंशाल्लाह हर महीने 3 दिन, फुला हफ्ते में 2.5 घंटे फुला हफ्ते में, और मेरी घर की तालीम और मस्जिद की तालीम, आप इतना लिख के दे दो। अब हल्के वाइज और मस्जिद वाइज जो आपको बिठाया है, उसी तरतीब पर बैठे रहना। ये मौलाना जिसको बुलावे एक एक हल्के वाइज, वो पर्चे लेकर पर्चे भर के दे देना। अभी 4 भी नहीं बजे, मैंने बात इसलिए खत्म कर दी, इत्मीनान से लिख कर जाओ, इंशाल्लाह उसके बाद भी तुमको आधा घंटा मिलेगा। ये एक मौका अल्लाह पाक ने दिया है। ऐसा ही अमल अपनी मस्जिद में जाकर करना, जो हमारी इस मजलिस में नहीं है, आप उनका भी लिखाना। ऐसे करते करते इंशाल्लाह एक उमूमी फिजा बनेगी। करेंगे सब इंशाल्लाह। भाई अब यानी छापी हल्का जो है वो साथी एक आए और अपनी मस्जिदों के एतबार से वो पर्चे ले जाए। एक आदमी ले जाओ, जितनी छापी हल्के की मस्जिद है उसका पर्चा ले जाओ, सुकून के साथ बैठे रहना। एक आदमी आ जाओ छापी का, माशाल्लाह। उसके बाद दूसरा, उसके बाद मेहता हल्का, मेहता हल्के के एक साथी आ जाओ, जितनी मस्जिद है इतना पर्चा ले जाओ। देखो कैसे सुकून के साथ बैठे हैं। जल्दी जल्दी गिन के रखो, नोटे जैसे वो मैनेजर गिनते हैं ना बैंक वाले, फांस ऐसे गिन के दे दो। और तीसरा, उसके बाद बागल हल्का, बागल हल्का के एक साथी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैंने आपको शुरू में कहा ना, फौजी की तरह आ जाओ। कितनी मस्जिद है ले जाओ। चौथा हल्का, बोलो जल्दी, बोलो ना। मसालो खाओ, मसालो खाओ, कोई नहीं मसाला भूली मोलचा भूली। भाई बाकी साथी बैठे रहना, बैठे रहना, हल्के वाइज आप बैठते चले जाओ। और भाई पालनपुर नंबर 1 नंबर हल्का, पालनपुर 1 नंबर का हल्का आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जितनी मस्जिदें हैं उतने पर्चे ले जाओ, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। बाकी साथी अपने अपने हल्के में बैठ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा मजमा है। मजमा कैसा है? जब बोलो नहीं, जब मत के साथ बोलो, बहुत अच्छा माशाल्लाह। बैठो आप लोग का बड़ो भाई भाई, जल्दी देखो, नहीं आला बाकी साथी बैठे रहना, बैठे बैठे ये पीछे लक्षित है, वो तो लक्षी भाई ईशा हल्का, मस्जिद वाइज हल्का लगा दो, मस्जिद वाइज, मस्जिद भाई मस्जिद वाइज हल्का लगा लो हल्का नंबर 3 कितनी मस्जिद है भाई, हल्का लगा लो, मस्जिद वाइज हल्का लगा लो। हल्का नंबर 4 भाई मस्जिद वाइज हल्का लगा लो, माशाल्लाह।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। और कौन सा हल्का बाकी रह गया? धरात हल्के के साथ ही एक आ जाओ। उसके बाद भाई खराब के बाद कमालपुर हल्का, कमालपुर हल्के वाला एक साथी आते हैं। भाई बाकी साथी बैठे रहो, हल्का लगाकर मस्जिद वाइज ये अजाइम करके पर्चा देकर फिर जाओ। माशाअल्लाह बहुत अच्छा मजमा है। कालेड़ा हल्का, मोहनवास हल्का हो गए। हाँ, भैमाल हल्का आगे